السلام علیکم فرینڈس، میں نے ابھی آپ کو باہر کا ویو دکھایا کہ یہ ابھی میں عصر کی نماز میں نے پڑھی ہے، اس کے بعد میں فری ہو گئی تو نماز پڑھنے کے بعد فری ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے میں نے اذکار کیے ہیں جو میں نے نماز ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد میں اذکار کرتی ہوں، تو وہ جب سے اسٹارٹ کیا ہے تو اس کے مجھے کافی فائدے ہوئے ہیں۔ لائک فائدے ان دا سینس گھر میں پرابلمس جو تھی وہ کم ہوئی ہیں، برکت ہوئی ہے گھر میں، اور ہم لوگ کے گھر میں تھوڑے سے فیملی میں جھگڑے تھے، وہ سب تھوڑا سا مطلب پرابلمس چل رہی تھی نا، جھگڑے تھوڑا لٹل بٹ پرابلمس تھے بیکاز جو فائنینشیل کرائسس تھے اس کی وجہ سے کافی پرابلمس ہو رہی تھی گھر میں۔ تو خیر وہ ہم لوگوں نے میں نے جب یہ سب کرنا اسٹارٹ کیا تو اس میں نے کافی چینجز آتے ہوئے دیکھے اپنی لائف میں، کہ میری فائنینشیل کنڈیشن تھوڑی ٹھیک ہوئی، پلس کافی جو ہے گھر میں جھگڑے وگڑے بھی، پرابلمس بھی گھر کی کم ہوئی ہیں۔ ایسا ہوا تو کیا ہوتا ہے نا کہ پہلے تو مجھے یہ سب چیزوں پہ زیادہ نہیں کرتی تھی، میں صرف نماز پڑھ لیتی تھی، نماز کا تو میں شروع سے ہی پابند ہوں، تو میں نماز پڑھ لیتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں بس جلدی نماز پڑھی اور فری ہو گئے۔ ہاں، قرآن پڑھتی تھی لیکن قرآن میں پڑھتی تھی صرف رمضان میں۔ لیکن ابھی کیا ایسا ہے کہ میں نے جب سے میں نے یہ چالو کیا ہے کہ قرآن بھی میں پڑھ رہی ہوں اور نماز بھی میری ہوتی ہے، قرآن میں تھوڑا بہت ہی پڑھتی ہوں جب ٹائم ملتا ہے اپنے کام سے یا گھر کے کام سے۔ تو لیکن جب سے میں نے یہ تہجد اور یہ جو چیزیں میں نے چالو کی ہیں، نماز اور اذکار کرنے، چھوٹے چھوٹے اذکار جیسے فجر کی نماز ہے، اس کے بعد کچھ میں نے پڑھ لیا، یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیا، اس سے اللہ سے دعا مانگ لی، تو وہ چیزیں کافی مطلب میری پوری ہوئی ہیں، وشز آپ کہہ سکتے ہو، وشز مطلب مشکلیں تھوڑی کم ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو کیا کرتی ہوں میں ابھی، پہلے میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے گھر میں نا تھوڑی نگیٹیوٹی زیادہ لگتی تھی، بہت زیادہ جو ہے گھر ہیوی لگتا تھا، اور بہت آئی ڈونٹ نو وائی دیٹس ہیپننگ، کیا وجہ تھی، کیوں ہوتا تھا۔ تو میں نے پہلے تو میں نے لبان اور بخور جلانا چالو کیا، تو وہ جب میں نے فرسٹ ڈے بخور چلایا تو اس سے کیا ہوا کہ ایک دم مجھے ایسا رات کو ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہے میرے اوپر، میں سو رہی تھی تو اور کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، تو میں نے جب یہ اذکار چالو کی اور میرا بخور جلایا تو میں نے تو وہ ایسا لگا میں سو رہی ہوں تو گھر میں میرے سر کے اوپر کچھ ہے، اور جو گلا پکڑ کے میرا پریس کرنے کی کوشش کر رہا دبا کے۔ تو وہ چیز میں نے فرسٹ ڈفرینس میں نے اسی دن دیکھا جب میں نے بخور جلایا اور اذکار کیے، کہ وہ جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے، آپ باہر جا رہے ہو، آپ کے ساتھ کون ہے اندر آ جا رہا ہے، کیا پرابلم ہو رہی ہے، یہ آپ نہیں بتا سکتے ہو نا کہ آپ کے ساتھ کیا سی نگیٹیو انرجی اندر آ رہی ہے، کیا اچھی بری شے اندر آ رہی ہیں۔ تو وہ میں نے چیزیں نوٹس کری کہ وہ چیزیں مجھے شاید پتہ نہیں کہاں سے کیا ہوا ہوگا، بٹ یہ تھا کہ میں سو رہی تھی تو میں نے جب بخور کیا اور لبان جلایا اور ساتھ میں اذکار اور نمازیں چالو کری تو مجھے فرسٹ ڈے ہی مجھے ایسا لگا کہ میرے گھر سے کچھ نکل کے گیا ہے، کیونکہ میرا گھر نیکسٹ ڈے گھر تھوڑا ہلکا بھی لگنے لگا، پلس اس دن رات کو میں سو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کوئی میرا گلا پریس کر رہا ہے، اور اس کو میں نے ایسے کر کے اٹھی تو خیر وہ جو بھی تھا گھٹن سی بھی ہو رہی تھی گھر میں سونے میں، لیکن وہ نیکسٹ ڈے وہ چیزیں ہلکی ہوتی چلی گئی، اور وہ چیزوں کو جب میں نے کنٹینیو کیا تو وہ کرتے کرتے وہ تھوڑا سا مجھے چینجز آتے ہوئے دکھائی دیے گھر میں، کہ ہاں برکت ہو رہی ہے، گھر میں پرابلم سارٹ آؤٹ ہو رہی ہے، بزنس ٹھیک چل رہا ہے، ایسا کر کے ہونے لگا۔ اور الحمدللہ دیکھیے میں نے باہر کی ٹرپس بھی کری، تو اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے تھے کہ ہم لوگ باہر جا کے گھوم کے آ سکے، تو پھر بھی میں نے دیکھیے باہر کی ٹرپس کری پوری، اور یہ میں ایسے ہی بنا رہی ہوں بیٹھ کے، مجھے اتنی لائٹنگ وائٹنگ کرنی آتی نہیں ہے، مجھے کیا تھا کہ مجھے کچھ انفارمیشن نالج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو میں نے یہ شیئر کری۔
تو اسٹارٹنگ میں تو میں نے ابھی گھر کا باہر کا ویو آپ لوگوں کو دکھایا کہ کیسا دکھتا ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ ہاں، تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ وہ جب میں نے اسٹارٹنگ کری تو اس کی برکت اتنی ہوئی کہ آپ دیکھیے کہ میں نے ابراڈ کے ٹرپس کرے، کافی ماشاء اللہ الحمد للہ سیونگ کری، اور یہ سب میں اللہ کی برکت ہی ہے. اور اللہ نے جو ہے راستے نکالے، اور بزنس پتہ نہیں کہاں سے غیب طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بزنس دیا، میرے ہسبینڈ کو ترقی دی، تو وہ غیب طریقے سے ہوا. اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تو وہ جب آئے پیسے یا جو بھی لائف میں چینجز آئے اس کی وجہ سے ہم لوگ باہر گھومنے گئے، پیسے آئے، اچھا ہوا، تھوڑا ایسا ہوا. تو خیر وہ ہونے کے بعد میں نے پھر وہ میں نے کنٹینیو کیا کہ نہیں بھائی مجھے یہ ابھی کنٹینیو کرنا ہے، اس کے مجھے بہت ہی بینیفٹس ہو رہے ہیں اپنے اللہ کے نام پہ. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حساب سے چلو تو چیزیں آسان ہوتی ہیں، وہ بات ہے. تو یہی مجھے شیئر کرنا تھا کہ میں کیا پڑھتی ہوں. میں صبح فجر کی نماز کے بعد میں درود یا رضا کو پڑھ لیتی ہوں 550 ٹائمز، وہ اس سے گھر میں برکت اور پیسہ رہتا ہے. پھر ظہر کی نماز کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں 101 بار، کیونکہ پھر کام بہت رہتا ہے، کام کے بعد ٹائم نہیں رہتا ہے، تو وہ چھوٹا ہوتا ہے کہ ہارڈلی اس کو کرنے میں 5-10 منٹس لگتے ہیں. تو وہ میں درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں. درود ابراہیمی کے بعد پھر میں کیا کرتی ہوں، عصر کی نماز ہوئی تو عصر کی نماز میں کچھ زیادہ میں نہیں کرتی ہوں، کبھی کبھی سم ٹائمز میں عصر کی نماز میں کوئی دعا پڑھ لی یا کچھ ایسا کر لیتی ہوں، یا تھوڑا قرآن پڑھ لیتی ہوں. اس کے بعد 1-2 پیج کا قرآن میں عصر کی نماز میں کوشش کرتی ہوں، 1-2 پیج، زیادہ نہیں، کیونکہ کام بھی رہتے ہیں، بچے بھی ہیں، گھر کا بھی کام ہے. اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں، مغرب کے وقت میں سورہ مزمل بہت ٹائم سے پڑھ رہی ہوں. اس کے بہت فائدے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت سال بھی ہو گئے ہیں. تو یہ ایک چیز میں ہمیشہ کرتی تھی، لیکن بعد میں نے اس میں ایڈ کیے اذکار، تو اس کی وجہ سے مجھے اور بھی مجھے بتانا ہے کہ کافی مطلب فائدہ ہوا. ابھی مغرب کی اذان کے بعد تو سورہ مزمل تو میں شروع سے ہی پڑھتی تھی، تو وہ میں نے پڑھنا چالو کیا سورہ مزمل. اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ میں واپس سے 7 بار درود شریف پڑھتی ہوں، 7 بار 8 بار درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لیتی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے کافی لائف میں چینجز آئے، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ چیزیں آپ سے شیئر کرنی چاہیے. تو میں نے یہ شیئر کری کہ آپ اگر چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرتے ہو تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. سب چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستے نکالتا ہے. آپ اسٹریس نہیں رہتی ہے، آپ کو اسٹریس فری رہتے ہو، تو یہ سب جو اسٹریس ہوتی ہے وہ جاتی ہے. تو کافی میں اب اپنا کیا ہے کہ میں کافی ماڈرن تھی پہلے، تو میں نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے ابھی بھی ہوں میں اتنی، لیکن میں اپنے آپ کو کافی چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. کہ میں یہ سب، کیونکہ جو بھی ہے جانا ہے، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور زندگی تو 4 دن کی ہے، 2 دن کی تو نکل بھی چکی ہے. تو وہ سب سوچ کے میں نے چیزوں کو اللہ کی طرف میں بہت جا رہی ہوں. کہ بہت زیادہ میں نے اسٹرگل کیا، بہت تکلیفیں بھی دیکھی، لیکن اور مجھے میرے ہسبینڈ کی طرف سے بہت مجھے دقت اور مجھے تکلیفیں ہوئی ہیں، لیکن میں سوچتی چھوڑو جانے دو، پتہ نہیں شاید اپنے ہی اعمال ہوں گے جو ہم نے تکلیفیں اٹھائیں اور جھیلی. لیکن جب سے میں نے یہ اللہ کی طرف نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت کرنی چالو کری، اور یہ اذکار چالو کرے، تو مجھے کافی اس چیزوں میں چیزیں مجھے چینج ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، فرق پڑا. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بتانی چاہیے، کہ یہ سب شیئر کر دوں کہ شاید آپ لوگوں کو جو ہے اس سے کچھ فائدہ ہو. اور جتنا ہو سکے آپ تہجد پڑھ لو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نیند لے کے ہی، لوگ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنی ہے، تو ضروری نہیں ہے، آپ 12 بجے بھی تہجد پڑھ سکتے ہو. کیونکہ آج کل جو لائف ہے اس میں آپ لیٹ نائٹ بھی سوتے ہی ہو، 1 بجے تک تو سوتے ہی ہو. تو اس سے اچھا آپ تہجد پڑھ لو، تہجد پڑھ کے سو جاؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بہت ساری جو ہے وشز ہے یا دعا ہے، اللہ سے کرو گے آپ اپنے حق میں، تو وہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. ہاں، آپ کی آسانیاں پیدا کرے گا. اور نہیں بھی دے گا تو کیا ہوتا ہے، آخرت میں یہ نہیں تو اس دنیا میں، نہیں تو اس دنیا میں اس کا فائدے ہوتے ہی ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہے کچھ ہم لوگ کو فائدے نہیں ہوں گے اس کا فائدہ مرنے کے بعد ملتا ہے انسان کو، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ زندگی تو 2-4 دن کی ہے، آج موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آپ یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف جتنا جاؤ وہ زیادہ بہتر ہے، اور کیونکہ یہ میں نے خود بھی فیل کیا، کیونکہ میں بہت ماڈرن اور بہت زیادہ الٹرا کپڑے وپڑے پہننا یہ سب چیزیں میں بہت کرتی تھی، لیکن میں نے ابھی وہ سب چیزوں کو کافی مطلب بند نہیں کیا ہے پورا، مگر میں نے کافی چیزوں پہ میں نے چھوڑ دیا ہے کرنا، وہ چیز ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیونکہ وہ سب کرنے کے بعد بھی میں ایک اسٹریس میں رہتی تھی، میرا دماغ ایک اسٹریس میں رہتا تھا، اور میں روتی رہتی تھی، الجھن میں رہتی تھی، کچھ ریلیف نہیں ملتا تھا، بہت میں ٹینشن میں رہتی تھی۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ نہیں، یہ راہ پہ چلنے کے بعد مجھے تھوڑا سا چیزیں آسان دکھ رہی ہیں، اس لیے میں نے وہ سب کوئٹ کیا، ویسٹرن آؤٹ فٹس اور یہ سب کرنا کافی حد تک میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ابھی تو میں گھر پہ زیادہ تر رہتی ہوں، یا کچھ میک اپ کا کام آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ آ جاتے تو اس کو کرنے میں چلی جاتی ہوں، باقی بچوں میں گھر میں اور سب چیزوں میں ٹائم نکل جاتا ہے۔ ورنہ پہلے کیا کرتی تھی، سامان اٹھایا اور گھومنے جا رہی ہوں، یہاں پکچر دیکھ رہی ہوں، وہ پارٹیز کر رہی ہوں، یہاں گھوم رہی ہوں، وہ سب میں نے بند کر دیا ابھی الحمدللہ۔ اور مجھے لگا کہ وہ جو لائف اسٹائل میں نے اپنا چینج کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہوا، کیونکہ ابھی مجھے مینٹل ریلیف بہت ہے، پہلے مجھے کچھ بھی ذرا بھی مینٹل ریلیف نہیں تھا، بہت ٹینشن اور الجھن، نگیٹیوٹی، جھگڑے رہتے تھے۔ خیر اللہ سب کو ہدایت دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، پوری ہدایت میں اللہ تعالیٰ اور بھی مجھے اور ہدایت دے۔ میں تو کہتی ہوں الحمدللہ، آپ لوگ بھی دعا کریے میرے لیے۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ سب چیزیں آپ کو شیئر کرنا ضروری ہے، تو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اذکار اسٹارٹ کریے کرنے کا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کے جو فائدے آپ کو ہوں گے وہ آپ کو بعد میں معلوم پڑیں گے، اور اور کچھ فائدہ ہونا ہے، لیکن جو آپ کو اسٹریس ریلیف ہوگا نا، وہ تو دیٹ از بیونڈ امیجنیشن، وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، پیسے سے بھی انسان سکون تو نہیں خرید سکتا ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ اور نماز اور عبادت کرو، تو آپ کو تھوڑا بہت کیا فائدہ ہو، اس کا آپ کو سکون ملے دماغ سے، کیونکہ آج کل کی لائف کتنی اسٹرگلنگ ہے اور کتنی پریشانیاں ہیں۔ تو چلیے یہی مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریے گا کہ آپ لوگ بھی ان سب چیزوں کو اپنے فالو کریے لائف میں، اور جتنا ہو سکے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، نماز نہ چھوڑیے، کیونکہ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے پھر، ہاں، اللہ حافظ۔